اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین۔ آج ہم اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ایاک نستعین واو حرف عطف ہے اور کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ماقبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور بعد والے جملے کو معطوف کہتے ہیں۔ ایاک مفعول بھی مقدم ضمیر منصوب منفصل ہے۔ نستعین استعان یستعین و استعانتاً، یہ اس باب سے ہے، باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال مجرد کے مادہ کے شروع میں سین تا لائی جاتی ہے طلب کے معنی پیدا کرنے کے لیے۔ آن یعون کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد کرنا۔ اس طرح آن یعون اور اس طرح اعان یعین اسی باب سے ہیں، لیکن جس وقت اس کو باب استفعال پر لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوگا طلب مدد۔ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کی لوگ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے استعانت کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک ما تحت الاسباب ہوگی اور ایک ما فوق الاسباب ہوگی۔ ما تحت الاسباب کہتے ہیں جو ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگی جائے، جو روزمرہ زندگی کے اندر ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے، یہ ہر انسان ایک دوسرے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب کوئی نیک بندہ بھی عام بندوں سے حاصل کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ نیک بندوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے سورہ کاف کے اندر آتا ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا اعینونی بقوت، کہ اب میں یہ دیوار بناؤں گا لیکن مجھے تمہاری افرادی طاقت اور اس لحاظ سے مجھے تمہارے تعاون ضرورت ہے، تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، کہ میری مدد کرنے والا اب کون ہے اب مدد کرنے والا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو یہ ما تحت الاسباب انہوں نے اپنے حواریین سے مدد مانگی تھی۔ اور اسی طرح حضرت آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کو پکارا، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، پیچھے سے لوگوں سے وہ کیا کرتے رہے؟ پکارتے رہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اس طریقے سے بیان ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ پرہیزگاری کے کاموں کے اندر، نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آپ تعاون کرتے رہیں۔ یہ ما تحت الاسباب تعاون ہے، یہ ما تحت الاسباب تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جائز ہے، اور اس کے بغیر دنیا کے اندر نظام نہیں چل سکتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون اسباب کو سامنے رکھ کر کرنا۔ یہ دنیا کا ایک کیا ہے؟ اصول ہے، دنیا کے اندر دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اب جو یہاں پر معنی ہے عبادت کے ساتھ جس استعانت کو ذکر کیا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ دوسری قسم ہے ما فوق الاسباب۔ آسان لفظوں کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں وہ کسی سے مانگنا معاذ اللہ یہ ناجائز ہے اور شرک ہے۔ کیونکہ جیسے دیکھیے اولاد مانگنا، صحت مانگنا، نفع مانگنا، نقصان سے پناہ مانگنا، دشمن کے خلاف مدد مانگنا، بارش دینا، قحط کو ختم کرنا، زندگی اور موت دینا، امن دینا، روزی رزق دینا، یہ سارے کے سارے اللہ کریم کی قدرتیں ہیں۔ اللہ کریم یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب کسی زندہ آدمی کے سامنے بھی بیٹھ کر یہ اگر چیزیں مانگے گا، کسی سے اولاد مانگے گا، یہ چیزیں مانگے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ جیسے دیکھیے اولاد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کریم سے اولاد مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے آخری عمر تک اولاد مانگتے رہے۔ تو یہ برگزیدہ لوگ جو ہیں یہ بھی یہ چیزیں اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح شفا مانگنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے اذا مرضت فہو یشفینی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے میرا رب کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ نفع نقصان کے بارے میں واضح آیات ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔
اور دشمن کے خلاف مدد مانگنا سورہ بقرہ کے آخر میں آئے گا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو دشمن کے خلاف مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں بارش دینا ہے، بارش اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، قحط ہوتا ہے، مشکلیں آتی ہیں ان کو ختم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور مشکلوں سے امن، خوف سے امن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، روزی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے سورہ قریش کے اندر ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں کہ جس نے ان کو خوف سے امن دیا اور ان کو الذی اطعمہم من جوع، اور ان کو بھوک کے اندر کیا دی؟ روزی رزق دی۔ تو روزی رزق دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور خوف سے امن دینے والی بھی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں جو صرف اللہ سے مانگی جائیں گی، اللہ کے غیر سے نہیں مانگی جائیں گی۔ تو ایاک نستعین کے اندر یہ چیزیں بیان ہیں۔ اب عبادت کے اندر استعانت عبادت کا ایک اعلیٰ جز ہے، اور عبادت کے اندر یہ جملہ آتا ہے، اس کو علیحدہ طور پر بیان کیا گیا ہے اس کی خصوصیت کی بنا پر، اس کے مقام اور مرتبے کی بنا پر، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کوئی اللہ والا دعا کرے تو بارش ہو جائے، تو بارش اللہ کی ذات عطا فرمائیں گے، اللہ والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کو اولاد مل جائے، کسی کو شفا مل جائے، دوا کے ذریعے مل جائے، تو شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے، یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں گے تو شفا ملے گی، اور کسی اللہ والے کی دعا کو قبول ہونا یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، عطا اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ اس پر قرآن مقدس کی کچھ آیات بطور شاہد کے بیان فرماتے ہیں، باقی اپنے مقام پر ہر آیت کی آیت ذکر ہوتی رہے گی۔ پہلا یہ آیت کریمہ بیان ہو چکی ہے سورہ مومن کی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو کہ اس کے لیے بندگی کو اور عبادت کو کیا کرو؟ خالص کرو۔ سورہ مومن میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے تم پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے فرمایا لہو دعوت الحق، حق پکار اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے پکار، جو حق ہے وہ اسی کے لیے خاص ہے، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلا دے، جیسے پانی کا دریا ہے تو آدمی ہتھیلی کو پانی کی طرف سامنے سیدھا کرے اور بولے لیبلغ فاہ ماؤ لیبلغ فاہ، کہ پانی خود بخود اس کے منہ کے پاس آ جائے تو ماؤ ببالغی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پانی کے پاس اس کو جانا پڑے گا اور پانی وہ پیے گا تو اس کے منہ میں جائے گا، دور سے پانی اٹھ کر اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو پکاریں ہوتی ہیں یہ تو گمراہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں، تو یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ آگے ایک جگہ پر فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا بنا ہوتا ہے وہ چھلکے کے بھی وہ مالک نہیں، وہ چھلکا بھی نہیں بنا سکتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر ہیں۔ ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، تمہیں خبیر جیسی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ خبیر ذات جو تمہیں خبر دے رہی ہے، اب اس جیسا تمہیں سمجھا کوئی نہیں سکتا ہے، اب سمجھنا تمہارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے کہ اس سے سمجھو، اور اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھو۔ آگے ایک نمونے کے طور پر ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جامع کلمات ہیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بچے تھے راستے میں چل رہے تھے ان کے ساتھ، ان کو یہ کلمات سکھائیں۔ یہ دیکھیں فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی جو اللہ کریم کے حکم ہیں، جو اللہ کریم نے عبادات، معاملات شریعت کے مطابق یہ تمہارے ہو جائیں، کہ اللہ کریم نے جو شریعت اتاری ہے تمہارے سارا کام اس کے مطابق ہو گیا تو یحفظک، پھر وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
دین ہے اس کی تم حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، یہ جملے ہیں، جب تو مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ دیکھیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ استعانت پر بات ہو رہی ہے، جب تو مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے بچے اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں، جان لو کہ اگر ساری کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرے تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لك، تو وہ تمہیں کچھ بھی کیا ہے نقصان اگر سارے جمع ہو جائیں تجھے نفع دینے پر تو تجھے وہ نفع نہ دے سکیں گے مگر وہی دے سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے۔ اب اللہ کریم نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ جو نفع ہیں وہی ہمیں اگر کوئی لوگ دینا چاہیں تو وہی دیں گے، اپنی طرف سے وہ نہیں دے سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری خدائی اکٹھی ہو جائے تجھے تکلیف دینے کے لیے تو لم يضروك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، تو تمہیں وہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی دیں گے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے وہی اسی کے اندر تمہارے لیے کیا ہے، وہی تمہاری تقدیر ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک کر دی گئے ہیں، یعنی جو اللہ کریم نے لوح محفوظ پر لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھا رہے ہیں کہ جب تو نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، جب تو نے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ بندوں سے توجہ ہٹا کر اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ بندوں سے توجہ ہٹے گی تو اللہ کی طرف توجہ ان کی ہوگی تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ یہ چند ایک آیات ہیں، باقی اپنے مقام پر آئیں گی تو جس کے اندر پکار کا مسئلہ آئے گا کہ مافوق الاسباب کسی غائب کو پکارنا، مافوق الاسباب کسی حاضر کو پکارنا، یہ اس کے اوپر بھی ابحاث اپنے مقام پر آئیں گی۔ انشاءاللہ اپنے مقام پر ان کو ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنت کے مطابق سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔